السلام علیکم محترم ناظرین، بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا، اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلوایا۔ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت پر بڑے مغرورانہ انداز سے آئی۔ وہ جس امیدوار سے گزرتی اسے بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ گول ٹب ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، کیسے کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت موٹا تھا، اس نے کہا، چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا، اس نے اسے مرغے کی کنگھی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اس کو تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کسی جھاڑ پچھاڑ اگا رکھی ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب اس کی شادی میں کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا، اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ خادم پھٹے پرانے کپڑے میں فقیر کو اندر لے آیا۔ اس فقیر گویا نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا۔ جب اس نے بادشاہ سے انعام مانگا، بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بد آواز ہو گئی، بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا۔ مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویا سے کر دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکار گاہ دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے کہا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا تھا تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں نے یہ کیا کیا؟ اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ اس کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے باغ ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، یہ شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا کہ یہ شہر اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں،
مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ پھر وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا کہ ایسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور رات کو سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگا کر گھر کو صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کھٹی باتیں سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزارے۔ پھر وقت کچھ ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی، میں تمہیں بہت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بنانا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی۔ شہزادی نے پہلا ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوٹ لے آ کے دیتا ہوں، تم اس سے کپڑے بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، بازار جا کر اسے بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی کہ میں ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں دیکھ کر لوگ برتن خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر لات مار کر توڑ دیے اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا بیچ بازار میں برتن رکھ کے بیچو، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہوا۔ شام کو فقیر نے گھر آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا گھر لا کر آ جاتی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے، شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور مغرور ہونے پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ گریزیں آئیں، انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ دیے اور گھر طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روکا۔
شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ ہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرمگاہ سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس ٹوکری میں سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا، اگر کسی طرح زمین پھٹ جاتی وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، بھاگنا چاہا۔ بادشاہ نے اسے لبک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں، اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ حال میں آئی کہ دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ، دوسروں سے نفرت، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈنگ سیکھ لیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔